अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको क्रॉस ना करने वाले नार तीतरों का कामयाब इलाज बताऊंगा और आपके कुछ कमेंट्स के जवाब भी दूंगा, क्योंकि अभी भी कुछ दोस्तों के तीतर जो नर तीतर हैं वो मादा को क्रॉस नहीं कर रहे। इनमें से कुछ तीतरों में तो अंदरूनी मसला नहीं है, बल्कि आपकी कमज़ोरी या गलती की वजह से अभी तक तीतर क्रॉस नहीं कर रहे। मसलन या तो आप इनको वो माहौल और जगह नहीं दे रहे जो ब्रीड लेने के लिए अहम होती हैं, या आपका जोड़ा प्रॉपर तरीके से लगा हुआ नहीं है। यानी इस तरह की चीज़ें और भी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर हम इसके इलाज की तरफ जाते हैं, और इलाज भी मौसम और तीतर की नौइयत को मद्देनज़र रख के किया जाता है। जैसे एक महीना पहले मैं आपको इसका इलाज अंडा एवियन वगैरह बताता रहा हूँ, और इससे काफ़ी दोस्तों के तीतर जो हैं वो उन्होंने क्रॉस करना शुरू कर दिया था और अंडे भी वो दे रहे हैं। लेकिन अब जो है जिस तरह ये मार्च आधा से गुजर जाता है तो उसके बाद जो है अगर हम ये इलाज करते हैं तो अगर फिर भी तीतर सेट नहीं होता तो फिर यूँ समझें कि खतरे की घंटी अब बज गई है। तो इसका जो आखिरी इलाज है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जो आखिरी इलाज किया जाता है जब हम ये चीज़ें सारी कर लेते हैं और इसके बावजूद भी तीतर जो है वो क्रॉस नहीं करते और सीज़न भी पूरी तरह स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आजकल जो सीज़न है वो पूरी तरह स्टार्ट है। इस सीज़न में अगर नर की एज पूरी है तो उसको क्रॉस के लिए जाना चाहिए, या कम से कम इरादा ज़रूर करना चाहिए। इससे पहले जो है वो हम देसी नुस्खा जात इस्तेमाल करते हैं। अगर वो मसर ना हो और ये मार्च यानी आधा से ज़्यादा गुजर गया है तो फिर हम उसकी तरफ आखिरी इलाज की तरफ जाते हैं। तो उससे पहले आपने बाकी सारी चीज़ों को ठीक कर लेना है। मसलन आपका नर तीतर जो है वो मादा को मारता ना हो, मादी मस्ती में भी हो और वो नर के आगे बैठती हो, लेकिन इसके बावजूद भी नर उसकी तरफ तवज्जो ही ना करता हो, तो उसका क्या इलाज है। तो ये चीज़ जो है मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आपने इंजेक्शन ले लेना है टेस्टोवीरान। टेस्टोवीरान ये डब्बी में 3 इंजेक्शन होते हैं, आपने उसमें से एक ले लेना है। तो उसके बाद जो है आपने इस तरह की सुरंज ले लेनी है छोटी, यानी कि ये टोटली तौर पे ना ये सारी की जो सारी सुरंज है ना ये 1 सीसी की है। अब इसके ऊपर पॉइंट लिखे हुए हैं। अच्छा, कुछ में लिखा हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखी होंगी। कुछ में इस तरह लिखा होता है, और कुछ में लिखा होगा 10 20 30 40 50 60। ठीक है, इस तरह लिखा होगा। लेकिन ये जो टोटल होगी ये टोटली 1 सीसी की होगी। एक बड़ी सुरंज होती है वो आपने नहीं लेनी, यानी ये जो छोटी, इसको इंसुलिन वाली भी शायद कहते हैं। तो इसके जो 2 पॉइंट हैं इंजेक्शन में से आपने यहां तक 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। ये दोबारा आपको कह दूं कि आपने बड़ी सुरंज नहीं लेनी, छोटी सुरंज ही लेनी है, बिल्कुल इस तरह की जो कि टोटल 1 सीसी की हो। ठीक है, तो इसके आपने 2 पॉइंट जो है 2 पॉइंट इतना तक बनते हैं। ये लिखा हुआ है 20 समझ लें या 2 समझ लें, इसके आपने 2 ले लेने। और जो तीतर की सीने वाला गोश्त है या किसी कहीं पे भी गोश्त में आप इसको जो है वो लगा सकते हैं यहाँ तक। तो ये आप लगा देंगे, ये सीजन में सिर्फ एक बार ही लगाना पड़ता है। तो उसके बाद जो है ये जो तीतर है वो क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। तीतर हैं, मुर्ग हैं, बटेर हैं, इस तरह के। क्योंकि एक दोस्त है मेरा जानने वाला, वो पुराना शौकीन, मुझसे भी पुराना शौकीन है। वो उसकी एज भी तकरीबन 2-3 साल मुझसे बड़े हैं। वो तकरीबन 57-58 साल के वो हैं। तो बाकी हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, तो उस वक्त मुझे याद है कि वो उस वक्त भी तीतर रखते थे। तो मैंने उससे पूछा, इस टेस्टोवेरान का जो था ना वो मुझे पता तो था कि ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने उससे पूछा कि भाई ये जो टेस्टोवेरान है इसकी थोड़ी सी मुझे आप डिटेल बता दें। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई ये वाकई 100% रियल है। हाँ, कुछ जो है ना असल अगर आपको मिल जाए, शर्त ये है कि जो इंजेक्शन है वो आपको असल मिले, क्योंकि जेल ही बहुत आ गए हैं। तो असल इंजेक्शन आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका नर क्रॉस करेगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई एक बात और भी इसके मुतालिक है कि नर क्रॉस तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो अंडे हैं
وہ اس کے فرٹائل نہیں ہوتے. تو اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ بھائی واقعی میں نے بھی یہ سنا ہے کہ انڈے جو ہیں ان انڈوں سے بچے جو ہیں وہ نہیں نکلتے. اب یہ کہاں تک سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کے متعلق میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ بھائی میں نے یہ سیدھی بات ہے پریکٹیکل کیا ہوا ہی نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو جو چیزیں بتاتا ہوں نا وہ کافی عرصے سے میں خود پریکٹیکل کر کے کرتا ہوں پہلے، اور جس طرح کے میں سسٹم کر رہا ہوتا ہوں یا جو چیزیں میں خود کر رہا ہوتا ہوں میں وہی آپ کو جو ہے وہ ان کا مشورہ دیتا ہوں. تو اس لیے یہ جو انجیکشن ہے وہ میں نے استعمال نہیں کیا. تو اگر آپ دوست کرنا چاہتے ہیں آپ نے کرنا ہے، اگر کوئی بھائی کرے تو بھائی اس میں آپ نے نا کمنٹس میں مجھے اس کی ڈیٹیل ضرور بتانی ہے کہ ہم نے بھائی انجیکشن لگایا تھا اور صحیح انجیکشن تھا. تو باقی جو ہے اس کی جو ریزلٹ ہے وہ یہ آیا ہے، انڈے تیتر نے واقعی 100% کراس کرنا شروع کر دیا یا نہیں کیا، اور جو انڈے ہیں وہ کیا انہوں سے بچے نکلے ہیں یا نہیں نکلے، تاکہ جو دوسرے میرے دوست ہیں تو ان لوگوں تک میں یہ بات ان کو بتاؤں گا تاکہ ان دوستوں کا بھی فائدہ ہو جائے، ان کے بھی نالج میں یہ چیز آ جائے. تو اگر آپ نے ظاہری بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ دوستوں آپ کو یہ لازمی یہ جو تجربہ ہے وہ کریں گے تو آپ نے بھائی ضرور مجھے بتانا ہے. تو اب جو ہے وہ چلتے ہیں آپ کے کمنٹس کی طرف. میرے پاس سیمی انکوبیٹر ہے اور اس میں ٹمپریچر شو ہوتا ہے اور ہیومیڈٹی شو نہیں ہوتی، اور میں نے مرغی کے 3 انڈے رکھے اور اس میں سے 7 بچے نکلے ہیں. کیا اس میں ہیومیڈٹی میٹر رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ مہربانی فرما کر بتائیں. بھائی آپ اس سے پہلے بھی یہی کمنٹس 2 مرتبہ کر چکے ہیں اور میں آپ کو تفصیل سے جواب دے چکا ہوں، شاید آپ ویڈیو دیکھتے نہیں. اور جس ویڈیو کے نیچے آپ نے یہ کمنٹ کیا ہے انکوبیٹر میں انڈے رکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں، تو اس میں بھی میں نے تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. ہیومیڈٹی میٹر کیوں رکھا جاتا ہے، ہیومیڈٹی کیوں، اس کا ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں ضروری ہے ہیومیڈٹی. باقی آپ اپنے کانوں سے کپاس نکال لیں، جو آپ نے کپاس ٹھوسی ہوئی ہے کانوں میں وہ نکال کے جب آپ ویڈیو سنیں گے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ بڑا مفصل جواب مل جائے گا. باقی ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے نہیں تو اس طرح کمنٹ کریں گے تو آپ کو جواب جو ہے وہ نہیں ملے گا. طارق صاحب آپ انکوبیٹر سے بچے نکلوانے پر زور دیتے ہیں، اگر مادی کڑک نہ ہو تو، مگر بھائی میں نے 3 بار تجربہ کیا ہے انکوبیٹر سے بچے نکلوانے کا. بچے نکل تو آتے ہیں مگر سروائیو اور بچتے نہیں ہیں، کچھ دن کے وقفے سے مرتے رہتے ہیں اور خوراک یا دانہ بھی ٹھیک سے نہیں کھاتے، جبکہ نکلوانے کے بعد ٹمپریچر بھی سیٹ رکھا ہوتا ہے. تو پلیز ان کا نہ بچنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھائی میں انکوبیٹر یہ ضروری نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ انکوبیٹر میں ہی بچے نکلوائیں، وہ تو ہماری مجبوری بن جاتی ہے نا. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود ہوتا ہی نہیں ہے جب ہماری مادہ جو ہے وہ انڈوں پہ نہ بیٹھے. اس کے بعد تو صاف ظاہر ہے یا تو ہم اس طرح کریں کہ انڈے پھینک دیں، تو وہ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. تو اس کا جو سیکنڈ آپشن ہوتا ہے وہ انکوبیٹر والا ہوتا ہے. بچے مر جاتے ہیں. یہ اگر بات سچ ہوتی تو بھائی یہ اتنی دنیا جو ہے اتنے فارمر انکوبیٹر سے ہی بچے نکلوا کے پھر فارم میں ڈالتے ہیں، جیسے چکور ہے. اور کچھ پرندے تو کچھ مادیاں کی تو فطرت ہوتی ہے کہ وہ کڑک بیٹھتی ہی نہیں ہے، جیسے یہ چکور ہے. اور اس کے بعد وہ مرغی ہے، مرغیوں کی بہت سی ایسی اقسام ہے جو کڑک نہیں بیٹھتی اور مشین سے ہی ان کے چوزے نکلوائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد اسی طرح فیزنٹ ہیں، کافی سارے پرندے ہیں. اگر یہ بات 100% درست ہوتی تو یہ ان کی تو نسل ہی آگے نہیں بڑھنی تھی نا. یہ انکوبیٹر کا تو جو ہے نا میرے خیال میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ اس کی تو ضرورت ہی نہ پڑتی. اب مر جاتے ہیں، مر جانے والا مسئلہ اور ہے، وہ ایک اور ٹاپک ہے، وہ آپ کی کیئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹمپریچر جس طرح آپ رکھتے ہیں سیٹ، تو ہو سکتا ہے وہی ٹمپریچر ان کی وجہ بنتا ہو. کیونکہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اوور ٹمپریچر سے ہم جب لو ٹمپریچر میں چوزے کو شفٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو بخار ہو جاتا ہے. تو اسے اس کو نا ایڈجسٹ جو ہے کرنا پڑتا ہے دوسرے ٹمپریچر کے ساتھ پہلے. تو اس کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. باقی بیماریاں بھی ہیں، خوراک جو نہیں کھاتے، یہ تو جو ہے نا اس بات کو تو میں نہیں مانتا کہ صرف انکوبیٹر والے بچے خوراک نہیں کھاتے. بھائی کھاتے ہیں، اتنی دنیا نکال آ رہی ہے، وہ کیسے کھلا لیتے ہیں؟ ہاں یہ آپ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. باقی یہ کہنا کہ انکوبیٹر سے بچے نکلتے ہیں، نکل تو آتے ہیں، مر جاتے ہیں، یہ کوئی 100% نہیں ہے. باقی زندگی اور موت تو یہ سلسلہ ہے،
یہ قدرتی عمل ہے, یہ چلتا رہنا ہے, یہ انسان کے ساتھ بھی ہے, دوسرے چیزوں کے ساتھ بھی ہے. لیکن اگر اس کا قصوروار اگر ہم اس کا انکوبیٹر کو اٹھائیں تو یہ غلط ہوگا. اگلا سوال ہے بھائی, میرا ایرانی نر مستی نہیں کر رہا, بولتا بھی نہیں ہے, آزاد گھومتا رہتا ہے, کوئی بھی حل بتاؤ. تو بھائی مستی والی میں خوراکیں یہ بتا چکا ہوں. اگر آپ اس کو صحیح مول دے رہے ہیں, کیئر کر رہے ہیں, اس کے باوجود وہ جو علاج میں نے بتایا ہے وہ بھی آپ نے کیا ہے, تو اس سے آگے میری تو اینڈ ہے بھائی. میں تو اس کے بارے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ چینج کر دو. باقی آپ کسی اور سے بھی مشورہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق بھائی, کیا تیتر کا کاروبار فائدہ مند ہے اگر بچے نکلوا کر بیچے جائیں, یا سیل پرچیز میں زیادہ فائدہ ہے, اور اگر سرمایہ کم ہو تو کم؟ اچھا, یہ بھائی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر بچے نکلوا کے سیل پرچیز کیے جائیں, ان کا کاروبار کیا جائے تو یہ کیسا رہے گا. تو سب سے پہلے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد بھائی دیکھیں, آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں نا, تو اس کے لیے آپ کے پاس تجربہ ہونا ضروری ہے, اس کا نالج ہونا ضروری ہے. تو یہ چیزیں آپ جب سیکھ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی اگلا مسئلہ آتا ہے پرافٹ یا نقصان کا. تو یہ قدرتی سسٹم بھی ہوتا ہے, نصیب بھی ہوتا ہے, لک بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس معلومات ہونا ضروری ہے. یہ پہلا کام ہے. باقی اگلی رہی بات, اگر آپ سیکھے ہیں, آپ کے پاس نالج ہے تیتر کو پالنے کا, ان کی خوراکوں کا کے متعلق آپ جانتے ہیں, ان کی بیماریوں کے متعلق آپ جانتے ہیں, اس کی بعد یہ تیتر کی جو آوازیں ہوتی ہیں, مختلف قسم کی آوازیں جب نکالتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, میں اندر پڑا ہوتا ہوں کمرے میں, تو میرا جو اپنا سمجھ لیں کہ چھوٹا سا فارم ہے جہاں کے کھڈے تیتر کے بنے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ تیتر جو بھی کوئی آواز نکالتے ہیں نا, تو مجھے پتہ چل جاتا ہے ان کا اصل مقصد کیا ہے. یا کیا خوشی سے بول رہے ہیں, یا کچھ چرکنے کی آوازیں ہوتی ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, کیا کوئی جانور آ گیا ہے ان کے پاس, یا ان کو کوئی اور مسئلہ ہے, یا کوئی اور پرندہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے تیتر جو ہے وہ مستی کر رہے ہیں. تو میں سمجھو کہ آنکھیں اگر میری بند بھی ہوں اور وہ میں آواز سن لوں تو مجھے تقریباً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صورتحال ہے. اس حد تک آپ پہنچ سکتے ہیں, تو پھر آپ کاروبار کر سکتے ہیں, اچھا کاروبار ہے. باقی اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مورٹیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرے پرندوں کی نسبت. لیکن آپ کو میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ صرف ایک ہی پیئر رہیں, اس سے بریڈ لیں. بریڈ لینے کے بعد جو ہے وہی بچے رکھ لیں, وہ اگلے سیزن میں جا کے وہ بریڈ کریں گے. اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں گے شروع سے ہی, مطلب کہ ٹمپریچر, ماحول سے وہ خوراکیں سب کچھ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہوں گے. دوسری بات یہ کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ آپس میں لڑیں گے, بھڑے نہیں. ویسے لڑتے بھڑتے ہیں تیتر, کوئی کہیں سے لے کے آیا, بندہ کوئی کہیں سے لے کے آیا, تو وہ آپس میں چانس یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آپ ان کو اکٹھے رکھتے ہیں تو وہ دوسرے تیتر کی قریب سے آواز سنتے ہیں, تو وہ پھر مادہ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو آپ بچے گھر میں پالیں گے, ان میں بھی وہ مسئلہ تو پیدا ہو سکتا ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا, کم ہوگا. تو آپ نا پہلے صرف ایک پیئر سے سٹارٹ کریں. باقی جو اچھے استاد ہیں, اچھے لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری ویڈیوز دیکھا کریں. تو اچھے استاد جو بھی ہیں, جو اچھے یوٹیوبر ہیں, ان کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس نالج آ جائے گا, آپ کو تجربہ ہو جائے گا. آپ نے ایک میری ویڈیو دیکھی, کسی اور کے دیکھی, کسی اور کے دیکھی, تو جو بھی آپ کا تھوڑا سا ذہن مطمئن ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک باتیں بتاتا ہے, تو آپ اس کو فالو کریں. تو اگر اس کا آپ کو رزلٹ بھی ملتا ہے تو پھر تو آپ 100% اس کو فالو کریں, جو بھی ہو. بھائی میری مادہ کڑک بیٹھی ہے اور مادہ جام بیٹھتی ہوتی ہے, تو انڈے سائڈ پر ہوتے ہیں, انڈے بھی صرف 5 ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کی جو مادہ ہے اس نے صرف 5 انڈے دیے. اگر ایسا بھی کرتی ہے تو میرا برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو چینج کر دو, کیونکہ 5 انڈوں کے لیے بندہ اتنی محنت کر کے کرے, سال پورا تیتر کو رکھ کے آئے, اس کے بعد اس کی خوراکیں کرے, کیئر کرے, ٹینشن لے, اور انڈے پھر صرف وہ بھی دے تو 5, اور 5 میں سے بھی 3-4 بچے, یا زیادہ سے زیادہ 5 سمجھ لیں, تو یہ نکلیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رہی بات کہ انڈے سائٹ پہ کر دیتی ہے, تو انڈے اگر وہ سائٹ پہ کر دیتی ہے تو بچے نہیں نکلیں گے. ہاں البتہ وہ روٹیٹ کرتی رہتی ہے, انڈوں کو کبھی نیچے کرتی ہے, کبھی کوئی انڈا آپ کو تھوڑا نظر آ رہا ہوتا ہے, یعنی مادی نے پوری طرح نیچے نہیں دیا ہوتا, تو پھر تو بچے نکلنے کے چانس ہیں. باقی یہ مادی ایک سائڈ پہ ہے, انڈے ایک سائڈ پہ ہیں, تو پھر تو مادی سمجھو کہ کڑاکی نہیں ہے, اس کے اوپر انڈوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. مادی ایک کھڈے میں ایک جگہ پہ بیٹھتی ہے, انڈے دوسری جگہ پہ ہیں, تو وہ جو ہے نا وہ ہیچ انڈے نہیں ہوں گے. سر طارق انگرا, اگر باہر کا ٹمپریچر بہت زیادہ گرمی ہو تو کیا مادہ تیتر کو ایگز پر بٹھائیں یا پھر کوئی روم میں انڈے شفٹ کر دیں؟ اچھا, یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر باہر کی گرمی زیادہ ہے تو کیا مادہ کو شفٹ کرنا چاہیے؟ بھائی شفٹ تو کرنا ہی نہیں ہے نا انڈے. اگر آپ انڈے شفٹ کرو گے تو مادہ کڑا کی نہیں بیٹھے گی,
इस बात के 80% चांस हैं कि आपकी मादा कुड़ाक ना बैठे। अगर एक मरतबा वो कुड़ाक जहाँ पे बैठ गई वो जगह चेंज ना करें। रही बात तो गर्मी वाली, देखिए आजकल जिस तरह है ना, यानी ये फरवरी मार्च जिस तरह ये चल रहा है, तो मार्च में गर्मी उस लेवल की नहीं है, या उतनी गर्मी नहीं है कि वो अंडों को खराब कर देने वाली गर्मी हो। तो ये जो सिलसिला चलता है ये जाता है जून में, अप्रैल के एंड, फिर जून और जुलाई, वहां तक ये जो मौसम होता है ये काफी गर्म होता है। तो उस वक्त इन चीजों का ख्याल रखा जाता है। वैसे मादी जब बैठती है तो उसके नीचे साया होता है, छांव होती है, उसको इतनी ज्यादा जो गर्मी है वो नहीं पड़ती। बच्चे बहरहाल उम्मीद काफी है निकल आएंगे। क्या तीतर के अंडे हवा या धूप लगने से खराब हो जाते हैं? भाई हवा तो जरूरी है अंडों के लिए, इसका तो लगना जरूरी होता है अंडों को, समझो। बाकी रही बात धूप की, तो वो भी उसी भाई जो किस तरह पहले मैंने भाई को गाइड किया है कि अभी वो इतनी गर्मी नहीं है कि जो है ना उसको अंडों को खराब कर सके। भाई मेरी मादा ने 19 अंडे दिए हैं, अभी दे रही है, खुराक कब तक हो जाएगी, हल बताएं। भाई इसका खुराक बैठाने का हल तो मेरे पास नहीं है, बाकी जब उसके अंडे पूरे हो जाएंगे तो वो खुद ब खुद खुराक बैठ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो भाई आप शायद तीतर का ना सेटअप बनाना चाहते हैं जिसको हम फार्म कहते हैं या खुडा। तो भाई आप देखते रहते हैं, खुडा बना लें 4x4 का, 4x5 का, जितना भी जगह है। आप अगर ज्यादा जितना बढ़ाएंगे उतना फायदा है। तो कम से कम 3x3, अगर आपका नर बिल्कुल ही मादा को नहीं मारता, साथ लगा हुआ है, तो आप 3x3 का बना लें। वैसे जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना अच्छा होगा। अगर आपके तीतर आप घुमाते फिराते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो फिर 2x2 का भी काफी है। जब मादा ने अंडे का टाइम होता है, जब मादा ने अंडा देना होता है तो उस वक्त खुडे में बंद कर दिया करें, और जब वो अंडा दे देती है तो बाहर छोड़ दिया करें घुमा फिरा कि फिर जो है इसी तरह करते रहें। और मादा जब कुड़ाक बैठ जाए तो वो फिर उधर ही काम चलता रहेगा। लेकिन ये है उन लोगों के लिए जिनके पास जगह बिल्कुल ही नहीं है, बहुत कम है, ये आखिरी स्टेज है। वैसे जितनी बनाएं, बड़ी बनाएं, ज्यादा बनाएं, उतना ही अच्छा है। अच्छा, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ तारिक भाई, मुझे जो तीतर की मीटिंग करवाना है। अच्छा, बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम बिरादर। तो शायद आप पूरी तरह मेरे ख्याल में उर्दू नहीं समझते। अगर आप मीटिंग कराना चाहते हैं तो वो छोड़ दें उनको इकट्ठा, वो कर जाएंगे मीटिंग। और बाकी खुडा जो है जिस तरह का 4x4 का, शायद वो आप ही का कमेंट्स था, तो मैंने वो पे जवाब दिया, तो उस तरह का बना लें। या